بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر بھی تمہیں خوفزدہ یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے تمہیں کسی چکر میں پھانسنے کی کوشش کی تو ہم کوئی اور راستہ پیدا کریں گے۔ بہرحال اب تمہیں یہاں سے بحفاظت پاکستان پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک صوفے میں دنسا مستقبل کے سہانے خواب بنتا رہا۔ میرا تصور مجھے آسمانوں میں اڑائے پھر رہا تھا، زمین پر میرے قدم ٹکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ لیزی کا تصور ایسا حسین، ایسا پرکیف تھا تو اس کا قرب کتنا سحر انگیز ہوتا۔ فون کی گھنٹی نے مجھے زیادہ دیر پرواز نہیں کرنے دی۔ اس کی کرخت آواز نے لمحوں میں مجھے زمین پر لا پھینکا تھا۔ میں نے بڑی خونخوار نظروں سے فون کو گھورا جو وقفے سے دم لے لے کر مجھے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا، لیکن دوسری جانب سے جو چہکتی لہکتی رس بھری آواز میری سماعت میں امرت انڈیل رہی تھی، اس نے میری رگوں میں حرارت سی دوڑا دی تھی۔ میرے کانوں کے ذریعے جو امرت رس میری روح میں اتر رہا تھا، اس نے میری حالت ہی کچھ سے کچھ کر دی تھی۔ وہ سیمی بدن شیریں سخن مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کی آواز پر لبیک کہا تو وہ ہزار نازو انداز سے اپنی آواز میں رس بھر کر اٹھلائی۔ کیا بات ہے جناب علی، کیا پاپا نے آپ کا منہ شہد سے بھر دیا ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے؟ میں نے ہزار جان سے قربان ہو جانے والا انداز اختیار کیا۔ اوہ لیزی، تمہارے پاپا بڑے عظیم انسان ہیں، بہت گریٹ آدمی ہیں وہ، انہوں نے آج کمال ہی کر دیا۔ تم خواہ مخواہ ہی ان کی طرف سے بدظن رہتی ہو، حالانکہ وہ تو بڑے ہی مہربان انسان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے انہوں نے آپ کو کچھ گول کر پلا دیا ہے۔ ہاں لیزی، تم نے ٹھیک سمجھا ہے، انہوں نے مجھے ایسا مفرا قلب اور راحت روح شربت پلایا ہے جس نے میری کایا ہی پلٹ دی ہے۔ میری چہکار جاری تھی۔ واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ آج تو جناب علی معلوم ہوتا ہے کہ ہفت افلاک کی سیر کر رہے ہیں اس وقت آپ، اس نے بڑی نستعلیق اردو میں کہا تھا۔ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، اس وقت تو میں ساتویں آسمان سے بھی آگے نکل گیا ہوں۔ اچھا تو اب زمین پر واپس آ جائیں رانجھا جی، اور مینو بھی دسو کے گل کیے۔ اس نے اردو اور پنجابی کا ملغوبہ تیار کر دیا۔ جواب میں نے آرتھر سے اپنی گفتگو کے وہ خاص حصے اسے سنا دیے جو میرے اور اس کے متعلق تھے۔ درمیان سے وہ تمام باتیں غائب کر دیں جن کا تعلق آرتھر اور میری زیر زمین سرگرمیوں سے تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے اپنی سرگرمیاں اس پر ظاہر نہیں ہونے دی تھیں۔ آرتھر کے بارے میں تو میں بھی ہنوز نابینا تھا۔ اتنی طویل اور مفصل گفتگو کے بعد بھی میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ کسی خفیہ تنظیم کا رکن ہے جو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود مجھے نہیں معلوم تھا تو میں اسے کیا بتاتا۔ خود آرتھر نے میرے پاس سے جانے کے بعد لیزی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری زبانی اپنے باپ کا فیصلہ سن کر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اسے اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، شاید وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب اپنے باپ کا فیصلہ سن کر حیرانی سے گنگ ہو گئی ہے۔ میں نے بے تابانہ اسے پکارنا شروع کر دیا۔ ہیلو لیزی، ہیلو، بولو نا، تم اچانک خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں میری باتوں سے دکھ پہنچا ہے؟ اوہ نہیں، ایسے مت سوچے جناب علی، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی بات سے اتنی خوشی کہ اس پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاپا اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ یہ سب آپ کی شخصیت کا کمال ہے جناب علی۔ آپ کے سامنے نہ جانے کیوں آدمی کا سارا تن پھن جاگ کی طرح بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں میرا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیں اب آپ مجھے بنائے نہیں، آج تو میرے لیے جشن مسرت کا دن ہے اور ایسے خوشی کے موقع پر بس خوشیاں ہی
ہی سمیٹنے دیں مجھے، میں نے اسے قصیدہ گوئی سے روک دیا۔ چلیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہتی، آپ کے حکم سے زبان بند کیے لیتی ہوں جناب علی۔ اس نے خالص مشرقی بیویوں والے انداز میں کہا۔ میرا دل اس کے اس انداز پر باغ باغ ہو گیا۔ میں نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا، مائی ریسپیکٹڈ لیڈی، کیا آپ اس وقت میرے ساتھ کہیں باہر چل سکتی ہیں؟ کیوں نہیں سر غیاث احمد، آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی ہے اس وقت۔ اس نے بھی جواب میں میرا ہی انداز اختیار کیا تھا۔ تو پھر میری درخواست ہے کہ آپ ان سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے ہاں تشریف لے آئیں جن کے ذریعے کسی عاشق با مراد کو رقص بسمل پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے جناب علی، اگر آپ اپنی نثری شاعری سنانے کے لیے مجھے کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فون پر ہی اپنا یہ شوق پورا کر لیں۔ کیوں مجھے شارع عام پر تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ شاید شرم سے گلنار ہو گئی تھی۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ میں نے ایسے گل و گلزار قسم کے الفاظ فون پر استعمال کر کے ضائع کر دیے تھے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو میں اسے یوں بیر بیوٹی بنے دیکھ کر خاصا محظوظ ہوتا، اور اب وہ مجھ سے اس کی ضمانت طلب کر رہی تھی کہ میں اس کے سامنے اسے گل گلو بنا دینے والے الفاظ کا استعمال نہ کروں۔ میرے پاس اب یہ ضمانت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ میں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سوچا تھا لیزی کے ساتھ باہر نکلوں گا تو کسی چھوٹے سے پرسکون ریسٹورنٹ میں جا بیٹھوں گا جہاں رومان پرور نیم تاریک ماحول میں لیزی کی آواز میرے کانوں میں چاندی کی پرکیف گھنٹیاں بجاتی رہے گی تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن میں جیسے ہی اس محبت تناز کی ہمراہی میں مکان کے بیرونی گیٹ سے باہر آیا، دائیں بائیں دونوں جانب سے دو کوبی ہیکل جوان لپکتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ گو دونوں کی کمر سے بندے ہولسٹروں میں ریوالور موجود تھے، مگر انہوں نے انہیں ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اور لیزی نے ایک ساتھ چونک کر انہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک نے نہایت نرم اور مہذب انداز میں مجھے مخاطب کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ مجھے ان کا اس طرح راہ روک کر کھڑے ہو جانا ہی ناگوار گزرا تھا۔ اس کے سوال نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نے تلخی سے اردو میں کہا، تیرے مامے کی فاتحہ میں جا رہے ہیں۔ اوئے تو کون ہے بھائی ہمیں پوچھنے والا؟ میرا جواب سن کر لیزی کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ میرا ہاتھ دبا کر کہا، جناب علی یہ پولیس کے آدمی ہیں، ان سے اس طرح نہ بولیں۔ سوال کرنے والا جوان میری بات تو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن انداز دیکھ کر وہ بری طرح چھٹ پٹا گیا تھا۔ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، جی کیا کہا آپ نے جناب؟ میرے بولنے سے پہلے ہی لیزی بول پڑی، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، یہ غیاث احمد کچھ دیر تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ سوری جناب، غالباً مسٹر گریگری آپ کو بتا چکے ہیں کہ اطلاع دیے بغیر آپ کہیں نہ جائیں۔ کیا آپ انہیں مطلع کر کے جا رہے ہیں؟ اس کا انداز گفتگو اب بھی شائستہ تھا۔ تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل بھی نہیں سکتا؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ جناب میری بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں انکسار ہنوز موجود تھا۔ کہیں جانے سے پہلے گریگری یا مسٹر ہمفرے کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی بات ہے، تم امریکی لوگ مارتے بھی ہو تو کہتے ہو کہ پٹنے والے کو اس کا احساس نہ ہو سکے۔ کیا تم مجھے مہذب انداز گفتگو سے یہ نہیں سمجھا رہے ہو کہ میں یہاں رہوں؟ مجھے باہر نکلنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ تمہارے بڑے افسران نے مجھے تھانے کی حوالات میں بند کرنے کے بجائے اس مکان میں محصور کر دیا ہے۔ میں نے تند و تیز لہجے میں کہا، اوہ نہیں جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ہم نے تو ایسا آپ کی حفاظت کے خیال سے کیا ہے، آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کسی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے اس طرح لیزی کو ساتھ لے کر گھر سے نہیں
نکلنا چاہیے، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس وقت باہر نکل کر میں خود کو خطرات کے سپرد کرنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو ایک بار مجھے چوہے کی طرح جال میں پھنسا کر بے بس کر چکے تھے، انہوں نے لیزی کے بارے میں کچھ ایسے خیالات کا اظہار تو نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا اگر وہ اب دوبارہ ہم پر جال ڈالنے نہیں آ سکتے تھے؟ ان کے دوسرے ساتھی تو تھے جن تک ابھی پولیس کی رسائی نہیں ہو سکی تھی۔ ان کا وہ پسے دیوار بیٹھا چیف ابھی محفوظ تھا، اور اس نے میرے لیے نہ جانے کتنے کتے ادھر ادھر چھوڑ رکھے تھے، جو نہ جانے کہاں کہاں کن کن گوشوں میں گھات لگائے بیٹھے تھے، اور موقع ملتے ہی میری کوچیں کاٹ کر میرے سارے کے سارے بال نکال دینا چاہتے تھے۔ اور اگر میرے ساتھ لیزی بھی ان کے ہاتھ لگ جاتی تو یہ تو ان کے لیے بونس ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرتے، اس کے تصور ہی سے میں لرز کر رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت تو عالیہ کی دی ہوئی وہ محافظ انگوٹھی بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھی، جو دور مار ہتھیاروں کے منہ بند کر دیتی ہے اور کسی انجان اور تاریک گوشے سے میری طرف روانہ کی جانے والی گولیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ وہ انگوٹھی میں نے گریگری اور ہمفرے کی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بستر میں گدے کے نیچے چھپا دی تھی، اور بعد میں اسے وہاں سے نکال کر انگلی میں ڈالنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ دوست، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس اجنبی شہر کے نا آشنا گلی کوچے مجھے کہیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ پھر میں نے لیزی کو واپس چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ لیزی ہم واپس چلیں، پوشیدہ اور انجانے دشمنوں کے درمیان مجھے اس طرح تمہارے ساتھ باہر نہیں پھرنا چاہیے۔ میں لیزی کا بازو تھام کر واپس مڑ گیا تو وہ دونوں جوان میرے اس تعاون کا شکریہ ادا کر کے اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے لیزی سے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، اب میں رات کا کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ اوہ، اتنی سی بات کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سر غیاث احمد، کھانا میں ابھی آپ کے لیے تیار کر دیتی ہوں۔ لیزی نے شوخی سے آنکھیں نچاتے ہوئے چٹکی بجائی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، کچن میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ نہیں نہیں سر غیاث احمد، آپ ایسا نہ کریں، میں جانتی ہوں آپ کے ملک میں مرد کچن کا کام نہیں کیا کرتے، آپ بھی یہ کام مجھے تنہا ہی کرنے دیں، میں بس یوں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر انگوٹھے اور درمیانی انگلی کی مدد سے چٹکی بجائی اور مجھے واپس جانے کا اشارہ کر کے بولی، آپ جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، میں بس چند منٹ میں آپ کو کھانے کی میز پر بلا لوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ تو مکمل طور پر خاتون مشرق بننے پر آمادہ نظر آتی ہیں لیزی بیگم، یعنی میرا مطلب ہے کہ محترمہ بیگم الزبتھ غیاث احمد۔ وہ کہا مار کر ہنس پڑی، آپ آدمی خاصے زندہ دل ہیں سر غیاث احمد، میرا خیال ہے کہ آپ کی بیگم بن کر میں کچھ زیادہ نقصان میں نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، تو کیا آپ کا خیال ہے آپ کوئی نقصان کا سودا کر بیٹھی ہیں؟ ابھی قطعی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ سودا منافع کا ہے یا نقصان کا، ابھی تو محض اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ زیادہ نقصان میں نہیں رہو گی؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا ضرور۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں جا کر ایک سٹول پر براجمان ہو گیا۔ وہ فریج کھول کر کھانے کا سامان نکالتے نکالتے چونک کر میری طرف مڑی اور چند لمحے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، دیکھیے جناب علی، زبان پکڑ کر باتوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کیجیے، میں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، اور یہ آپ نے مجھے آپ کر کے کیوں مخاطب کرنا شروع کر دیا؟ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیے لیزی بیگم، اس سلسلے میں آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتی۔ جب آپ مجھے سر غیاث احمد اور جناب علی جیسے القاب سے نوازتی ہیں اور مجھ سے گفتگو میں ادب و آداب کو ہر لمحہ ملحوظ رکھتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا اعتراض مسترد کرنا چاہا۔ وہ بولی، نہیں جناب علی، آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ جمیلہ توسی نے مجھے بتایا ہے کہ مشرق میں اور خاص طور پر آپ کے برِ صغیر میں عورتیں مردوں کو ادب و احترام سے مخاطب کرتی ہیں، اور مرد صرف غیر عورتوں کے معاملے میں ادب آداب کا خیال رکھتے ہیں، اور جب
جب وہ اپنی بیویوں سے آپ جناب کرنے لگیں تو سمجھ لو وہ ان سے ناراض ہیں اور انہیں اپنے دل سے دور رکھنے کے لیے تکلف کی دیوار حائل کر رہے ہیں۔ میں نے ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا اور بولا اچھا تو یہ سبق پڑھاتی رہتی ہے تمہیں وہ تمہاری جمیلہ توسی؟ حالانکہ ایسا ہے نہیں، بے تکلفی سے پکارنے میں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، قربتیں بڑھتی ہیں۔ اب آئندہ ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے اور کوئی کسی کا بے جا اور بے ضرورت ادب و احترام نہیں کرے گا۔ نہیں جناب علی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس طرح مخاطب کر کے مجھے کیسا قلبی سکون ملتا ہے، اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جناب علی۔ یہ تو میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، آپ مجھے اس اعزاز سے محروم نہ کریں۔ سر غیاث احمد، آپ اپنا یہی بے تکلفانہ انداز برقرار رکھیں اور مجھے اپنے انداز پر قائم رہنے دیں، پلیز دیکھیے مجھے مجبور نہ کریں۔ اس نے ایسے التجا آمیز فیصلہ کن انداز میں کہا کہ میرے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یوں بھی میں اس سے کسی بحث مباحثے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایسی کہاں تھی کہ اس سے بحث و تکرار کر کے اپنی کوئی بات ماننے پر مجبور کیا جائے؟ وہ تو حکم دینے اور تعمیل کرانے کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ وہ پریوں کے دیش کی شہزادی، وہ روپ نگر کی رانی اسی لیے دنیا میں آئی تھی کہ اس کے سامنے سرنگو رہا جائے، اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کی جائے، اس کی تعریف میں بخل سے کام نہ لیا جائے، اس سے سرکشی اختیار نہ کی جائے۔ لہذا میں نے بھی اپنی زبان کو لگام دے کر سرکشی سے روک دیا تھا۔ ایسے معاملات میں مباحثے اور مناظرے دلوں میں گرہیں ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی آرزویں جگاتے ہیں۔ دل کے معاملات میں تو افہام و تفہیم ہی وجہ نجات ہے، چنانچہ میں نے بھی افہام و تفہیم کی راہ اختیار کر کے اپنے خوابوں کے محل مسمار ہونے سے بچا لیے تھے۔ میں اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش میں اپنے مستقبل پر سیاہی نہیں پھیرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب سے اسے دیکھا تھا میرے سینے میں خواب انگڑائیاں لینے لگے تھے، موسم گل نے میرے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ میں نے آرزوؤں کے سمندر سے موتی چن چن کر ایک حسین و دلکش مالا تیار کی تھی اور مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ الفاظ کے خنجر سے اس مالا کو کاٹ کر سارے موتی منتشر کر دیے جائیں۔ وہ خوش ادا خوش بیاں ایسی ہی تھی، اسے کھو دینے کا تصور بھی بڑا اذیت ناک تھا۔ اس نے میرے دل کا ایک گوشہ ایک روزن منور کر دیا تھا اور اب اس کی روشنی ذرا بھی ماند پڑتی تو گھٹن کا احساس ہونے لگتا، زندگی ایک روگ بن جاتی، حیات کا سارا تانا بانا الجھ کر رہ جاتا۔ حال میرا یہ ہو رہا تھا تو میں اسے سرتابی کی ہمت کہاں سے لاتا؟ چنانچہ میں نے غلام جلانی، ایک شورۂ پشت شخص جس کا اعمال نامہ چٹانوں پر رقم تھا، جس کے سینے میں پتھر دھڑکتا تھا، سر جھکا دینے ہی میں عافیت سمجھ کر اس کے سامنے سر نگوں ہو گیا تھا۔ میں خیالات کا تانا بانا بننے میں مصروف تھا کہ لیزی نے کھانا تیار ہونے کا اعلان کر کے میرے تصورات کی ڈور کاٹ دی۔ کھانا اس کے ہاتھوں نے بڑا عمدہ اور لذیذ تیار کیا تھا۔ میں نے اس کی بنائی ہوئی ایک چیز اسے داد دیتے ہوئے مزے لے کر کھائی۔ خوب سیر ہو کر کھانے کے بعد ہم دونوں ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے۔ وہ دیر تک میرے ساتھ بیٹھی، میرے کانوں میں اپنی مدر آواز سے شہد گھولتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے لوریاں سنا رہی ہو۔ میں وہ لوریاں سنتے سنتے اونگنے لگا تو وہ مجھے خوابگاہ کی طرف لے گئی۔ خوابگاہ میں جا کر اس نے مجھے لباس تبدیل کر کے سونے کی ہدایت کی اور خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے مجھے اس کے واپس آنے کا انتظار ہو، اور جب اس کی واپسی سے نا امید ہو گیا تو اس کی ہدایت کے مطابق لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ سورج کو طلوع ہوئے اتنا وقت گزر چکا تھا کہ دھوپ میں اچھی خاصی حدت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا، وہ دن کے 10:30 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر باتھ روم
روم میں جا گھسا، مجھے لیزی کا خیال آیا جو یقیناً صبح سے اب تک کئی بار آ کے واپس جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھے بیدار کر کے میرے آرام میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ 15 منٹ کے بعد باتھ روم سے نکل کر کچن میں پہنچا تو فریج کے ہینڈل میں ایک رول کیا ہوا کاغذ پھنسا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ کاغذ ضرور لیزی نے وہاں پھنسایا ہوگا اور اس نے میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا ہوگا۔ میں نے جھپٹنے کے سے انداز میں کاغذ کو ہینڈل سے کھینچ کر کھولا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا، وہ کاغذ لیزی ہی نے وہاں لگایا تھا۔ اس نے لکھا تھا، ڈیئر سر غیاث احمد، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا ہے۔ پاپا رات سے جوزفین کے پاس ہسپتال میں ہیں، شاید دوپہر کے بعد وہ گھر آئے۔ میں کالج جا رہی ہوں، 1 بجے کے بعد واپسی پر ملاقات ہوگی۔ آپ ناشتہ کر لیں، لنچ میں آ کر تیار کر دوں گی۔ آپ کی الزبتھ فینلی۔ بے اختیار میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور سینہ میرا پرتے انصبات سے پھول گیا۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ ایک عرصے کے بعد اس دیار غیر میں کسی کو میری ضروریات اور میرے آرام سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ کسی کے دل میں میرا خیال سمایا ہوا تھا۔ اس اجنبی ملک کی ہرجائی سرزمین پر ایک با وفا نے مجھ سے پیمانے وفا باندھا تھا اور اسے نبھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں شادماں کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا ہی تھا کہ بیرونی گیٹ کی اطلاعی گھنٹی میٹھے سروں میں گنگنا اٹھی۔ میں نے باہر آ کر گیٹ کھولا تو وہاں پولیس کی کار میں گریگری اور اس کا اسسٹنٹ ہمفرے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کار سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کار وہیں چھوڑ دی اور میری ہمراہی میں اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے تو میں نے پوچھا، کیا حال ہے مسٹر گریگری؟ معلوم ہوتا ہے گزشتہ رات تم لوگ خاصے مصروف رہے ہو۔ تمہارے چہرے تھکے ہوئے اور آنکھیں بے خوابی کے سبب سرخ ہو رہی ہیں۔ کیا رات بھر چھاپے مارتے رہے ہو؟ گریگری نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور پھر ایک طویل کش لے کر مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باتیں بعد میں ہوں گی مسٹر غیاث، پہلے یہ بتاؤ یہاں کافی مل سکتی ہے؟ میں نے کہا، مل تو سکتی ہے مگر خود کچن میں جا کر بنانا پڑے گی۔ ہمفرے نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بنا لوں گا، تم لوگ بیٹھو۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے گریگری سے پوچھا، کیا تم نے آلیور کو پکڑ لیا ہے؟ ہاں، گریگری نے جواب دیا، آلیور ہی نہیں، فرینلو اور اس کے چند گرگوں کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے ہاتھ آئے ہیں جن کے بارے میں ہم میں سے کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اعلیٰ نسب لوگ منشیات جیسے گندے کاروبار سے منسلک ہوں گے۔ بڑی اعلیٰ نسل کے مجرم پکڑے ہیں رات کو ہم نے۔ شاید تم امریکنوں کے لیے یہ کوئی نرالی بات ہوگی، ہمارے ہاں تو ایسے ہی لوگ اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو یا تو خود باعزت اور با اختیار ہوں یا پھر انہیں کسی لمبے ہاتھوں والے شخص کی پشت پناہی حاصل ہو۔ کوئی عام سا چھوٹا موٹا مجرم تو اس کاروبار کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات سن کر حیران ہوئے بغیر کہا۔ گریگری نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، بے شک یہ کاروبار ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی شکل و صورت اور ساج داج سے مہذب اور با اعتبار نظر آتے ہوں، جن پر ہم لوگ کبھی شک بھی نہ کر سکیں۔ دنیا میں ہر جگہ یہ مارے آستین لوگ موجود ہیں۔ یہ دوہری زندگی بسر کرنے والے لوگ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے کن کن لوگوں کو کہاں کہاں سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کیا کچھ برآمد کیا ہے؟ میں نے یہ سوال یہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا کہ دومن اور آریہ بھی ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں یا نہیں۔ آلیور اور فرینلو کے گرگوں کے علاوہ انہی کی نشاندہی پر ہم نے کروڑوں ڈالرز کی منشیات برآمد کی ہیں اور ان کے بیانات کی روشنی میں ہم جن معزز لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے ہیں ان سے تمہاری ملاقات عدالت میں ہو سکے گی۔ فی الحال میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکوں گا، گریگری نے جواب دیا۔ عدالت میں بڑبڑایا تو کیا تم اپنے وعدے سے پھر رہے ہو؟ کون سا وعدہ مسٹر غیاث احمد؟ گریگری نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ کیا میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ میں تل ملا کے رہ گیا۔ کیا اب تم اس سے بھی انکار کرو گے کہ تم نے مجھے پاکستان واپس بھیجنے کا وعدہ کیا ہے؟
اوہ مگر میں نے ایسا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، میں نے تو آپ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر آپ کا بیان درست ثابت ہوا اور آپ بے قصور ثابت ہوئے تو ہم آپ کو پاکستان جانے سے نہیں روکیں گے۔ وہ بولا تم نے جو گرفتاریاں کی ہیں کیا ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا؟ میں جرا کرنے پر اتر آیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بھی شکنجے میں کسنے کی فکر میں تھا۔ ہمیں یہ تو یقین آ گیا ہے کہ تم کوئی عادی مجرم نہیں ہو، ان لوگوں نے پہلی بار تمہیں استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے، لیکن ابھی تمہارے بارے میں کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کھٹک رہی ہیں۔ تم نے جہاز کو اغوا ہونے سے بچا کر ہم پر ایک احسان کیا ہے اور ہم تمہیں سزا دلوا کے احسان فراموش کہلوانا پسند نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں واپس جانے سے نہیں روکیں گے، لیکن ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تم کچھ روز اور یہاں سے نہ جاؤ اور اس عرصے میں تم میرے لیے کوئی ایسا پھندا تیار کر لو گے جو میرے گلے میں فٹ ہو سکے، کیوں ہے نا یہی بات؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں نہیں مسٹر گیاس، بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے تم سے کہا نا کہ ہم تمہارے احسان کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا عوض دینے کو بھی تیار ہیں۔ اگر اس کیس میں تم کسی طرح ملوث بھی ہوئے تو ہماری ریاستی انتظامیہ تمہیں رعایت دے دے گی۔ تم نے یہاں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کی نشاندہی بھی کی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے۔ اب ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تمہیں عدالت میں ان کے خلاف ایک مضبوط گواہ کے طور پر پیش کریں۔ تمہاری گواہی کے بعد ان کا بچنا ناممکن ہو جائے گا اور تمہاری بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ تمہیں ہم باعزت طور پر بری کر دیں گے، پھر تم آزادی کے ساتھ اپنے ملک واپس جا سکو گے۔ اس طرح کے مقدمات برسوں نہیں تو مہینوں ضرور چلتے ہیں۔ مقدمات کا فیصلہ ہونے تک تو پاکستان میں میرا سب کچھ لٹ چکا ہوگا، نہ جانے پھر میں واپس جانے کے قابل بھی رہوں گا کہ نہیں۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم مطمئن رہو، ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں کسی طویل سے مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں منشیات کی اسمگلنگ کے مقدمے جلدی فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ اسی وقت ہمفرے دونوں ہاتھوں میں کافی کے 2 مگ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے گریگری سے کہا تمہاری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے منشیات کی اسمگلنگ میں مجھے کیریئر کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ بات جب عدالت کو معلوم ہوگی تو وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے جس طرح تم مجھے بتا رہے ہو۔ عدالت کے سامنے کوئی بیان دینے سے پہلے تو مجھے خود اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہوگا، اور ایک اقبالی مجرم کو عدالت کیسے معاف کر دے گی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اوہ ہو، تم اس سلسلے میں اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، یہ مسئلہ دوسرا ہے، ہم پر اعتبار کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو اور ہم تمہیں قید و بند کے عذاب میں مبتلا کر دیں؟ گریگری نے مجھے سمجھایا۔ عدالت میں پیش ہونے کا خیال میرے ہوش اڑائے دے رہا تھا۔ اگر یہ لاہور، پنڈی یا پاکستان کا کوئی شہر ہوتا تو میں ان کا تیا پانچا کر کے کسی طرف بھی نکل جاتا۔ بے شمار راستے مجھے معلوم تھے اپنے دیش کے۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک جگہ پڑا ہوا پتھر باریک کس طرح ہوتا ہے۔ یہاں اس اجنبی ملک میں تو میں بالکل ان کے رحم و کرم پر تھا۔ میرے ہاتھ پیر اور آنکھیں سب یہی لوگ بن کر رہ گئے تھے۔ یہ مجھے اندھے کنویں میں بھی دھکا دے سکتے تھے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ایسا بے دست و پا تو میں نے خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کیسے کیسے خوفناک مرحلے آئے تھے میرے سامنے، کیسے کیسے پھندے مجھ پر پھینکے گئے تھے، لیکن ہر بار جب میری شہر رگ تک پہنچنے والے ہوتے تھے میں کوئی نہ کوئی راہ اپنے بچنے کے لیے نکال ہی لیتا تھا۔ ایسی صورتحال سے تو میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف پولیس تھی جو بظاہر بڑی مہربان، بڑی ہمدرد نظر آتی تھی، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو میری یہاں موجودگی کا سبب بنے تھے۔ نہ جانے ان میں سے کتنے لوگ ابھی آزاد تھے اور کون جانے کہاں کہاں میری گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ایک وہ تھا نیگرو باکسر فلپس۔ آلیور نے بتایا تھا کہ وہ
مستقل اس کے مکان کی نگرانی پر مامور تھا، بڑا زبردست فائٹر تھا وہ۔ رنگ میں تو اس نے بڑے بڑے ہیوی ویٹ چیمپئن ناک آؤٹ کر دیے تھے، اور رنگ کے باہر بھی اس کے ہاتھوں بجلیاں کڑکتے تھے، اور اب چاہتے تھے کہ میں مستقل طور پر ان کے لیے کیریئر کا کام دیتا رہوں۔ انہوں نے مجھ سے آسیہ اور آبی کی رہائی کا بھی وعدہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے پاکستان میں ان کے ایجنٹ کشمیر خان سے مال وصول کر کے ان تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی تو وہ آسیہ اور آبی کی آزادی کے لیے بھی کچھ نقب لگا دیں گے۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ وہ دونوں کسی بھی طرح آزاد ہو جاتے تو ہم مل کر آئندہ زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتے۔ دولت کی میرے پاس اب کوئی کمی نہیں تھی، ہم کہیں بھی جا کر نئے سرے سے ایک شریفانہ زندگی کا آغاز کر سکتے تھے، مگر ان لوگوں سے آسیہ اور آبی کی رہائی کے لیے مدد لینے کا صاف مطلب یہ ہوتا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کا کیریئر بن جاؤں گا۔ وہ ایک آدھ بار اپنا کام نکال کر میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ کبھی بھی مجھے کسی اور طرف نہیں جانے دیتے، اور اگر میں ان کے کھونٹے سے رسی توڑانے کی کوشش کرتا تو وہ آسیہ اور آبی کو پھر کسی خوفناک دلدل میں اتار دیتے۔ کیا سوچنے لگے مسٹر گیاس؟ مجھے سوچتے دیکھ کر ہمفرے نے کہا، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر گریگری، میرے پاس تمہارے وعدوں پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ تم سے اختلاف کر کے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لہذا تمہاری بات مان لینے ہی میں بھلائی نظر آتی ہے۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے مجھے یہاں قید کیوں کر رکھا ہے؟ میں تنہا یہاں پڑے پڑے اکتا گیا ہوں، باہر نکل کر سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ گریگری نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ میں نے اٹھ کر فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا کیپٹن گریگری یا ان کے اسسٹنٹ ہمفرے میں سے کوئی موجود ہے؟ جی ہاں، دونوں ہی موجود ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں پولیس کمشنر بول رہا ہوں، ان دونوں سے کہو جتنی جلدی ممکن ہو میرے آفس پہنچیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جی بہتر ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچائے دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا، پولیس کمشنر کا فون تھا، انہوں نے فوراً تم دونوں کو اپنے آفس میں طلب کیا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ گریگری اور ہمفرے دونوں کی زبان سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، اور وہ دونوں تیزی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ میں کیا بتا سکتا ہوں، انہوں نے وجہ نہیں بتائی مجھے، صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان کے آفس پہنچ جائیں۔ میں نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اگر وہاں کوئی اہم معاملہ نہیں ہوا تو ہمیں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، گریگری نے کہا، اور وہ دونوں نہایت سرعت کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے طرح طرح کے خیالات نے آ گھیرا، نہ جانے کس کس کو باندھ لائے تھے وہ امریکی قانون کے محافظ، اور چاہتے یہ تھے کہ میں ان کے خلاف عدالت میں گواہی دوں۔ وہ سلطانی گواہ کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو کہاں کہاں سے پکڑ کر لے آئے ہیں، اور ان کے قبضے سے کیا کیا کچھ برآمد کیا ہے۔ انہوں نے نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ انہوں نے جن لوگوں کو منشیات کا گنونا کاروبار کرنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا، ان میں حقیقی مجرم کتنے تھے۔ جب میں ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح بات نہیں جانتا تھا تو ان کے کالے کرتوتوں کی عدالت کو کیا تفصیل بتاتا؟ پتہ نہیں ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کی میں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سلسلے میں گریگری اور ہمفرے کو میری رہنمائی ضرور کرنا چاہیے، ورنہ عدالت میں جا کر ان کا کیس کمزور ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری گواہی ان کے کیس کو مضبوط کر دے گی۔ یہ بات میری سمجھ میں تو آتی نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہو جائے گا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ باہر سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھا اور کھڑکی سے جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ گولی کس نے کس پر چلائی تھی، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ گریگری اور ہمفرے اس قدر جلدی میں گئے تھے کہ انہوں نے جاتے ہوئے عمارت کا بیرونی دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ اب اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک نہایت صحت مند اور توانا
قوی الجثہ نیگرو اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیبت اس کی کچھ ایسی تھی کہ خواہ مخواہ ہی دل پر دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں باہر نگرانی کرنے والے دونوں پولیس کے جوانوں کی گردنیں دبوچ رکھی تھیں۔ اس کا ڈیل ڈول اور تنو توش ایسا زبردست تھا کہ وہ جوان اس کے پنجوں میں پھنسے بے بس پرندوں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ نیگرو کے دائیں بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان جوانوں نے اس فیل تن نیگرو کو عمارت میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ ان کے روکنے سے نہیں رکا ہوگا تو انہوں نے دھمکانے کے لیے پستول نکال لیے ہوں گے۔ اس پر بھی وہ باز نہ آیا تو ان میں سے کسی ایک نے فائر کر کے اس کا بازو زخمی کر دیا ہوگا۔ چونکہ میں نے ایک ہی فائر کی آواز سنی تھی، لہذا میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔